السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. محترم حضرات اور حکم صاحبان، آج کے اس ڈبیٹ میں میری تقریر کا عنوان ہے غزوات نبوی، دفاعی احکامی تحقیقی جائزہ۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام امن و شانتی کا پیکر و پیغامبر ہے، جس اسلام کے اندر جانوروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے پر ثواب اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے پر عقاب کی دھمکی دی گئی ہو، بھلا وہ اسلام لوگوں اور انسانیت کے لیے ذرا ویسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے پر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ میرے بھائیوں، جس مذہب کی بنیاد امن و سلامتی پر ہو، جس مذہب کا اصول یہ ہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، وہ کیسے کسی کی جان ناحق لے سکتا ہے؟ اس لیے میں پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ تمام کی تمام دفاعی تھی، نہ کہ اقدامی تھی۔ میرے بھائیوں، اصل قصے کو چھیڑنے سے قبل میں آپ کے سامنے غزوہ کا مفہوم واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ خام کا کوئی بات ہم پر شکی پر کھانا بسا سکے۔ غزوہ ایک غزوات کا مفرد ہے جس کا رومی معنی قصد کرنا اور طلب کرنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری کے 7 صفحہ نمبر 350 میں غزوہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہو، خواہ اس میں جنگ لڑی گئی ہو یا نہ لڑی گئی ہو۔ اسی طریقے سے سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کیا۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا غور مطالعہ کرنے سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 27 غزوات کی ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد جلد 2 میں لکھتے ہیں فالغزوات سبع وعشرون۔ اسی طریقے سے سریہ کی تعداد 60 ہے، جو کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں۔ میرے بھائی، ان تمام غزوات کے پس منظر پر جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا یہ تمام غزوات جو تھے یہ تمام غزوات دفاعی تھے، نہ کہ اقدامی تھے، جو کفار مکہ، یہودی قبائل اور رومی سلطنت کے سلطنت جاہلیہ غیر معاہدہ شکنی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی۔ ان لوگوں میں سے صرف آپ کے سامنے ایک غزوہ کو پیش کروں گا، غزوہ خندق۔ یہ غزوہ سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ جب اس غزوے پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جب مشرکین مکہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اقدام کیا تو مدینہ کے لوگوں نے اپنے دفاع کے لیے خندق کھودا تھا، جیسا کہ سارے اکثر سیرت نگاروں نے اس چیز کو لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ان غزوات کے علاوہ دیگر غزوات بھی ہیں جن کا تذکرہ میں یہاں نہیں کر رہا ہوں، وہ تمام غزوات دفاعی تھے، نہ کہ اقدامی تھے۔ زیادہ تر اسلامی کتاب اور مورخین کی رائے یہ ہے کہ نبوی جنگوں کی ابتدا دشمنوں نے ہی کی تھی، مسلمان محض دفاع کے لیے میدان میں اترے۔ سامعین، قرآن کی واضح ہدایت اس بات کی تائید کرتی ہے، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس صورت میں جنگ کرنے کی اجازت دی ہے جب پہلے دشمن ہمراہ ہو۔ اس طریقے سے دوسری جگہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہاں مظلومیت کی بنا پر جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے معاصر المحققین نے دفاعی نقطۂ نظر کی حمایت کی ہے۔ مشہور محقق رحمۃ اللہ اپنی کتاب خطبات باورپور میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید دفاعی جنگ کی اجازت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 461 میں پورے واضح انداز میں اس چیز کو لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے صحابہ نے کبھی بھی کسی پر حملہ نہیں کیا جب تک دشمنوں نے 2-3 بار اس پر حملہ نہیں کیا ہو۔ اور اسی طریقے سے دوسری جانب بعض مورخین مستشرقین و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی جتنی جنگیں تھیں وہ تمام کی تمام اقدامی تھی، نہ کہ دفاعی تھی۔ یورپ کے ایک مستشرق ہے جن کا نام ہے ولیم مارک، وہ اپنی کتاب محمد پروفٹ اینڈ اسٹیٹسمین میں لکھتے ہیں کہ ابتدائی مسلم لشکروں میں اکثر جنگجو ایسے تھے جو پیسے کے لیے لڑ رہے تھے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ایسی صورت میں وہ غزوہ تبوک کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ جب آپ اس غزوے کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس غزوے کا تعلق کہیں نہ کہیں غزوہ مؤتہ سے۔ میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان مورخین ابن ابن قیم الجوزی، ابن کثیر، سبیل نعمانی، یہ اکثر لوگ سارے لوگ غزواتی دفاع جہاد کی تشریح کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں اپنی تقریر کو اپنے اس مقالے کو 2 قول کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ ایک عرب کے محقق ہے معاذ بن ایاد صاحب، انہوں نے اپنی کتاب غزوات الاسلام تحت البہتان میں واضح انداز میں لکھا ہے کل حروب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت دفاعیۃ۔ اسی طریقے سے ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے یوسف قرضاوی صاحب نے اپنی کتاب فقہ الجہاد میں اس چیز کو لکھا ہے کہ هذه كتب الحديث والسير والمغازي تنادي بذلك وهو متواتر انه لم يبدا احد من الكفار بقتال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کفار سے جنگ میں ابتدا نہیں کی۔ میرے بھائی، میری بات تمام باتوں کا لبِ لباب یہ کہ تمام کی تمام جنگیں دفاعی تھی، نہ کہ اقدامی تھی۔
جو بھی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے وہ بخوبی اس بات کا معائنہ کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل اور رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا کوئی شخص نہیں تھا. تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ